جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فضل دادوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت اہم خبریں ہیں میرے پاس آج، اور آج بہت اہم دن بھی ہے۔ سوموار کا دن ہے، چھٹی کے بعد آج پھر عدالتوں نے کھلنا ہے، اور کچھ بہت بڑی خبریں نکل کے سامنے آئی ہیں۔ جی، عمران خان صاحب کی عدالت پیشی ہے آج، ان کو آج عدالت پیش کرنے کا حکم ہے، اور یہ کیوں ان کو پیش کیا جائے گا، کس معاملے میں پیش کیا جائے گا، یا پیش کیا جائے گا یا نہیں، کیا تفصیلات ہیں اس کی۔ رات کی سکیورٹی مانگ لی گئی ہے اس کے لیے، اور اس کے علاوہ عوام کا ٹیسٹ ہے آج، ایک عوام کا ٹیسٹ بھی ہے، اور بہت بڑا ٹیسٹ ہے آپ کا، اور وہ اس سمت کو طے کرے گا کہ پی ٹی آئی کی سیاست فیوچر میں کس جانب جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، ان کا کیا ایشو ہے؟ ان کے نام ایک خط آیا ہے جی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نام ایک خط آیا ہے۔ کس نے یہ خط لکھا ہے؟ اور بہت بڑا امتحان ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، وہ کیا سٹوری ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور عمر عطا بندیال سابق چیف جسٹس جو ہیں، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان کے جاتے ہی ایک پرندہ کھل گیا ہے، ایک معاملہ کھل گیا ہے، وہ زیر بحث ہے، وہ بھی ایک خط ہے ایک اور جسٹس ہیں ان کے حوالے سے، کافی وہ بھی سنگین معاملہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ملک کے نامور صحافی جو ہیں، بڑے بڑے صحافی جو آپ کو شام کو الیکٹرانک میڈیا پہ نظر آتے ہیں، انہوں نے بھی مل کے ایک خط لکھا ہے۔ کس کو لکھا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں جسٹس سابق چیف جسٹس جو سابق چیف جسٹس ہیں آپ کے عمر عطا بندیال صاحب، ان کے بارے میں کیا معاملہ ہے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھتے چلے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص طاقتور ہوتا ہے، کوئی بھی طاقت ہوتی ہے اس کے پاس، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی منسٹر ہو، تو جب وہ اترتا ہے اپنی سیٹ سے تو اس کے بعد اس کے خلاف معاملات کھلتے ہیں، سامنے آتے ہیں، اور پھر وہ جو ایک عدالت میں بھی جاتے ہیں، اور وہ کس حساب سے چلتے ہیں۔ تو اسی طرح ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک کہتے ہیں نا، ایک وہ شعر بھی تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ تو لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر آپ کے مرضی کے مطابق کسی نے کام نہیں کیا تو جب تک تو وہ پاور میں ہے تب تک تو آپ اس کے ساتھ ظاہر نہیں چھیڑیں گے، کیونکہ وہ پوری میڈیا کی نظر ہوتی ہے، عالمی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی بھی خبر دنیا میں فوراً سے پھیل جاتی ہے۔ لیکن جب وہ اترتا ہے سیٹ سے تو پھر اس کے معاملات کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ جی عبدالقیوم صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے سٹوری کی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود کی جانب سے فون کیا گیا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو، اور شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ یہ معاملہ یہ تھا کہ جسٹس جو تھے طارق مسعود صاحب، ان کے خلاف ایک درخواست آئی تھی، تو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو کال کی تھی کر کے، تو ان کو بولا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس معاملے کو دیکھیں اور نپٹا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہوں گا کہ آپ مزید اور احسان کریں میرے اوپر، تو آپ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ اس کو بھیجیں، وہاں پہ یہ معاملہ جائے گا، تو جو بھی اس کے وہاں سے رزلٹ نکلتا ہے، میرے فیور میں جاتا ہے تب بھی، میرے اینٹی جاتا ہے تب بھی دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ جو فون کال تھی، کچھ کال لیکیج والا معاملات بھی آپ دیکھتے آ رہے ہیں، تو یہ انہوں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کو مجھے کال نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے، اور یہ کتنا کنٹروورشل ہو جاتے ہیں یہ معاملات، کالز والے بھی بعد میں۔ تو لیکن اس کی ٹائمنگ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ معاملہ شاید اتنا سنگین نوعیت کا اس طرح سے نہ ہو، لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ابھی وہ اترے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، تو ان کے خلاف ایک یہ جو معاملہ سامنے آ گیا کہ یعنی وہ کالز کر کے دوسرے جو جج سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی درخواست کو نپٹا دیا جائے یا پھر اس کو کیا کیا جائے، کس طریقے سے، یعنی ان کے انصاف کے تقاضوں پہ یہ سوالیہ نشان اٹھانے والے اٹھانا چاہ رہے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ تو اس کی جب پوری تفصیلات سامنے آئیں گی پھر سمجھ آئے گی۔ تو اگر تو یہ حقیقت ہے یہ بات یا یہ الزام، تو پھر یہ چیز بھی بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ پھر انہوں نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے یا کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ آتے ہیں جی، انہیں ایک خط لکھا گیا ہے۔ یہ خط لکھا گیا ہے صحافی برادری کی جانب سے، جو بڑے بڑے صحافی ہیں، جس میں کچھ نامور صحافی بھی ہیں، حامد میر صاحب ہیں، سلیم صحافی وہ بھی ہے، ارشاد بٹی بھی ہیں اس میں، اور جو آپ کے
اس کے بعد مبشر لقمان صاحب بھی اس کے اندر ہیں، اس کے بعد آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے منصور خان صاحب اور دیگر جو جتنے بڑے بڑے وہ ہیں صحافی اس میں شامل ہیں، ان سب نے مل کے یہ خط لکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ 9 مئی کے جو معاملات ہیں اس میں جو لوگ ملوث تھے یا جنہوں نے وہ کیا معاملہ، ان کو تو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، لیکن ان کی آڑ میں جو بے گناہ لوگوں سے جو یہ معاملات کیے جا رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو جو ٹارچر کیا جا رہا ہے، جس طرح سے وہاں پہ پولیس ریڈ کر رہی ہے، تو یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اور اس معاملے کو روکا جائے۔ اور جو دوسرے عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں زبیر نیازی صاحب، حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے ہیں یہ، ان کو بھی اس معاملے میں فوجی عدالتوں میں ادھر ان کے حوالے کر دیا گیا ہوا ہے۔ اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ اس پہ بھی نوٹس لیں کہ یہ کس طرح سے ان کی تحویل میں ہے، یہ تو کیسے یہ رہ سکتے ہیں ان کی تحویل میں جب تک کوئی معاملہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے ان پہ۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی یہ بہت بڑا امتحان ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں جو ہے ثابت قدم رہتے ہیں یا پھر وہ بھی سرنڈر کر جاتے ہیں اپنے آپ کو۔ آتے تو بڑا انہوں نے ایک لائیو سیشن بھی کیا فل کوڈ بنا کے، پروٹوکول انہوں نے کہا میں نہیں لیتا، لیکن انسان اپنے آغاز سے نہیں انجام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالت پیش کرنے کا حکم کر دیا گیا ہے۔ جی، جب تک عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے وہ عدالتوں میں آتے تھے اپنی ضمانتوں میں کے لیے، تو ان کی سم ٹائم بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی تھی، وہاں پہ پبلک تھی، شور شرابہ تھا، خدشہ بھی تھا ان کی زندگی کو بہت زیادہ، لیکن ان کو گاڑی سے وہ بعض اوقات درخواست دیتے تھے کہ میری حاضری کو قبول کیا جائے، گاڑی میں میری حاضری لگا دی جائے، لیکن نہیں لگائی جاتی تھی، کہتے تھے کہ ہر حال میں اندر آئیں گے تو تب ہی حاضری ہوگی، عدالت کے باہر سے بھی حاضری نہیں ہوگی۔ لیکن جب ان کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد جتنے بھی ان کے معاملات تھے، آج تک جج خود جاتے رہے اٹک جیل چل کے، جی جج جاتے رہے وہاں پہ، عدالت یعنی عمران خان صاحب کے پاس آتی رہی چل کے، اور وہاں پہ ان کے کیسوں کی سنوائی ہوتی رہی۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا مسئلہ ہے تو گاڑی میں لگا لیجیے، حاضری نہیں لگ رہی، اور جب وہ عدالت میں جب وہ جیل میں ہے، عدالت کہہ رہی ہے کہ اب پیش کیا جائے ان کو عدالت میں، لیکن نہیں پیش کیا جاتا، اور عدالت کو پیش کیا جاتا ہے ان کے سامنے۔ لیکن آج جو یہ 23 سپٹمبر کو جو خط نکل کے سامنے آیا سپرنٹینڈنٹ جیل جو پنڈی انہوں نے سپرنٹینڈنٹ اٹک کو لکھا ہے خط، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو 25 سپتمبر کو یعنی کہ بروز سموار آج ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، تو جج صاحب نے ان کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ اس کے لیے سیکورٹی انتہائی ٹائٹ کر دی گئی ہے، سیکورٹی مانگ لی گئی ہے۔ اب ان کو پیش کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا یہ بھی وقت ہی بتائے گا، کیونکہ عمران خان کو اس ٹائم سامنے نہیں آنے دیا جا رہا، کیونکہ اس کی ایک تصویر عمران خان کی، اس سے لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ رولا بپا کر دیتی ہے، وہ تباہی پھیر دیتی ہے۔ وہ اگر ان کی ایک تصویر سامنے آ گئی جس میں انہوں نے داڑھی بھی رکھی ہوگی تو وہ دنیا میں کس طرح سے وہ پھیل جائے گی اور کیا معاملات ہوں گے۔ تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اب ان کو پیش کیا جاتا ہے عدالت یا نہیں، اور اگر پیش کیا جاتا ہے تو یہ پبلک کا ٹیسٹ ہے، یہ امتحان ہے عوام کا، کہ دیکھا جائے گا آپ کے جذبے کو بھی چیک کیا جائے گا کہ کیا آپ ابھی بھی اسی طرح سے ڈٹ کے کھڑے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے کپتان کے ساتھ، یا نہیں کھڑے۔ تو اگر آپ وہی والا ایک وہ ماحول کریٹ کر دیتے ہیں تو اسی طرح سے نکل آتے ہیں باہر اور عمران خان کی پیشی پہ نعرے بازی اور آپ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو پھر یہ مقتدر حلقوں میں بھی یہ پیغام جائے گا کہ ابھی تک جیل میں رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، پبلک اسی طرح کھڑی ہے، پھر ان کے لیے تھوڑی مزید نرمیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سارا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو پیش کیا جاتا ہے عدالت کے روبرو، یا ایک بار پھر عدالت کو عمران خان کے روبرو پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آج سموار ہے، جب تک یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو شاید ان کو تب تک پیش کر دیا گیا ہو، یا اگر نہ بھی پیش کیا گیا تو تفصیلات مزید سامنے آ چکی ہوں گی۔ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آپ کا میزبان فضل دادوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔